اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویری وارم ویلکم ٹو ایم کیم چینل 6th کلاس. آج ہم اسلامیات میں لیسن پڑھ رہے ہیں فرمانرواؤں کو دعوت اسلام. سوال نمبر 1 ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرمانرواؤں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے؟ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط جو ہے وہ روانہ کیے اور دین اسلام کی دعوت دی. کیسر روم کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں. اس خط کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ متن میں لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو تم پر ریسیوں اور رعایا کا بھی گناہ ہوگا. یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ایک نگران ہوتا ہے اپنی عوام کا، تو اگر تم گمراہی میں رہو گے اور تمہاری ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تمہاری رعایا بھی جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہی چلتی رہے گی اور ہدایت کے راستے کی طرف آنے کی جرات نہیں کرے گی، تو اس کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا. اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اہل کتاب نے اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ یہ لوگ بھی الہامی کتاب کو ماننے والے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ کہا گیا اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں. بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قاصد یعنی میسنجر جو ہے وہ حضرت دہیہ کلبی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوا لیا. ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے. ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا. ہرقل کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے عمرا اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا. سوال نمبر 3 ہے بادشاہ کے نام خط کا متن تحریر کریں اور اس خط کا کس قسم کا جواب دیا گیا وہ بھی تحریر کریں. حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، اس میں اسحمہ کی حکومت تھی، عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے. نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا. نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ غائبانہ طور پر جو ہے ادا فرمائی تھی. والی مصر کے نام خط بھیجا گیا تو اس نے کیا رویہ اپنایا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتیہ کے ہاتھ مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا. مصر کیسر روم کے تحت تھا اور مقوقس ہرقل روم کی طرف سے اس کے ملک کا گورنر مقرر تھا. ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا، اسی لیے اوپر جو ہے وہ ارشاد ہوا تھا قرآن میں کہ اے اہل کتاب جو ہے تم میں اور ہم میں جو مشترک چیز ہے اس کی طرف آؤ. یعنی یہ عیسائیت کو ماننے والے تھے. بائبل کتاب جو الہامی کتاب ہے خدا کی طرف سے نازل کی گئی تھی، تو اس لیے جو ہے ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی. مقوقس نے
حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا۔ ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زوجیت کا شرف جو ہے بخشا، اور ان کے بطن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو شیر خوارگی میں ہی وفات پا گئے۔ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ اس وقت ایران میں خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک معزز مغرور شہنشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی یعنی قاصد میسنجر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی خط لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے یعنی اس بادشاہ کے نام سے پہلے لکھا ہوا تھا، خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد اس نے اس کے اپنے ہی بیٹے شریعہ نے اسے قتل کیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ عالمی سطح پر دعوت اسلام کی سفارت کے کیا نتائج نکلے؟ عالمی سطح پر دعوت اسلام کی سفارت کے درج ذیل نتائج نکلے۔ نجاشی، مقوقس اور شاہ بحرین منظر بن سارا کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان بھی ہوئے، کئی حکمرانوں کی رعایا کی بھی کثیر تعداد مسلمان ہوئی۔ عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے۔ عالمی سطح پر دعوت اسلام دینے کی حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کے وجود کا باعث بنی۔ یہ عالمی دعوت اسلام امت مسلمہ کے فریضہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دو نہیں عن المنکر اور برائی سے جو ہے وہ روکو، اس کی ادائیگی کا باعث بنی۔ درست جوابات کے نشاندہی کریں۔ یہ وہ MCQs ہیں جو آپ کی بک کی ایکسرسائز میں شامل ہیں۔ خسرو پرویز کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر کون گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس کے ہاتھ والی مصر کو دعوت نامہ بھیجا؟ حضرت حاتب بن ابی بلتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بھیجا تھا۔ کیسرے روم جنگ کی فتح کا جشن منانے کہاں آیا ہوا تھا؟ بیت المقدس آیا تھا۔ ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے کس کو بلوایا؟ ابو سفیان کو۔ کالم ملا دیجیے جی، یہاں پہ بادشاہ ہیں اور ان کی جو ملک ہے ان کے نام ہے، تو سیم کلر آپ کو ملے گا۔ خسرو پرویز جو ہے وہ ایران کا بادشاہ تھا، اور ہرقل یہاں پہ ہم کلر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ چلیے میں یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ گرین کر دیتی ہوں۔ اوکے، مقوقس جو ہے وہ مصر کا ہے، نجاشی جو ہے وہ حبشہ کا تھا، ٹھیک ہے جی، اور خسرو پرویز جو ہے وہ ایران کا ہے، اور ہرقل جو ہے اس کو جو ہے یہ روم کا جو ہے وہ بادشاہ تھا۔ اس طرح سے یہ کالم ہمارا جو ہے وہ میچ ہو گیا ہے سیم کلرز کی وجہ سے۔ آگے خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسری کسرا یعنی ایران کی۔ کیسر روم کو مبارکباد دینے والے سردار مکہ کا نام ابو سفیان تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شریعہ نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پہ کچھ بیانات ہیں۔ ہرقل نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات پوچھے، یہ غلط ہے۔ عہد نبوت میں ایران پر خسرو پرویز کے بیٹے شریعہ کی حکمرانی تھی، یہ غلط ہے، خسرو پرویز کی حکمرانی تھی، لیکن ہاں اس کی گستاخی جو اس نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ، اس کے بعد اس کے بیٹے نے اسے قتل کیا اور حکمران بنا۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک ہے؟ نہیں جی، یہ ماضی میں تھا، اب نہیں ہے۔ مقوقس کے بھیجے ہوئے خچر کا نام دلدل تھا، یہ درست ہے۔ جو سفید رنگ کا خچر آیا تھا اس کا نام دلدل تھا۔
یہاں کچھ MCQs آپ کی لیے جو ہے نوٹس کے طور پہ شامل کر رہے ہیں۔ ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے کس کو بلوایا؟ ابو سفیان کو۔ کیسر روم جشن کی فتح منانے کے جنگ کی فتح کا جشن منانے کے لیے کہا ہوا تھا بیت المقدس میں۔ خسرو پرویز کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر کون گئے؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خط لے کر گئے تھے۔ یہاں پہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایڈ کر دینا چاہیے۔ چلیے میں اس کو اوکے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے شریعہ نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ نجاشی کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت نامہ کس کے ہاتھوں جو ہے وہ بھجوایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت نامہ جو ہے وہ کس کے ہاتھوں جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کو بھجوایا تھا؟ حاتب بن ابی بلتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہاں پہ بھی یہ احتراماً ہمیں لازمی لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں کتنی طاقتیں تھیں؟ 2 بڑی طاقتیں تھیں جی۔ کیسر روم کو مبارکباد دینے والے سردار مکہ کا نام تھا ابو سفیان۔ ہرقل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس کے بارے میں کس سے سوالات پوچھے؟ ابو سفیان سے۔ اس طرح آپ کے نوٹس اور ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے۔